ایک جملہ کہوں گا، مولانا وہ بچوں کو کی تربیت کیجئے، بچوں کو عقائد بتائیں، ماتم، مجلس، نماز، روزہ، اور یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچانک ایک آتا ہے اور بالکل ایک اہم ترین مرحلہ کہ مولانا دیکھیے ایتھیزم بھی پھیل رہا ہے، بہت سارے بچے، مسلمان بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایتھیسٹ کیوں ہوئے ہیں؟ ان کو توحید مت پڑھائیے آپ۔ توحید ایک فزکس کے لا کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، کی جا سکتی ہے۔ توحید بایولوجی کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، توحید کیمسٹری کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، کاسمو فزکس کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، جیولوجی کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، گیلیکسی کے اسٹڈی اور گیلیکسی کے مطالعے کے بعد توحید کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کس توحید کو آپ ثابت کریں گے؟ ایسی توحید کو ثابت کریے اور ایسی توحید کے پیچھے جائیے کہ جس سے متصل ہو کر انسان ایک ہو لیکن کروڑوں پر بھاری ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ کسی یونیورسٹی میں نہ گیا ہو، کسی کالج میں نہ گیا ہو۔ یہ جو بچے ہمارے ایتھیسٹ ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے ایتھیسٹ ہوئے ہیں، اس میں توحید کا درس نہیں تھا۔ نہیں میاں، یہ علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانے، یہ سید الشہداء کو نہیں پہچانے، یہ امیر المومنین کو نہیں پہچانے، یہ جناب زینب کو نہیں پہچانے۔ وہ شخص جس کے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے قتل ہو چکے ہیں، اور وہ آخر میں کھڑے ہو کر اپنی شہادت سے پہلے بھیک نہیں مانگ رہا زندگی کی، وہ کہہ رہا دیکھو آخری نبی کا آخری نواسا میں ہوں، اس کے بعد جہنم ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ آخری تنہا حسین ابن علی رہ چکے ہیں لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، تب بھی لگتا ہے کہ 30,000 کا لشکر حسین کے پاس ہے، یزید کے پاس صرف 10-12 انسان ہیں کہ دیکھو آخری وارننگ دے رہا ہوں تم کو، مجھے قتل کر دیا، نجات نہیں ہے۔ اور پھر خطبے دیے، اصلاح کی، نصیحت کی، تمام حقائق بتائے کہ ہم کون ہیں۔ جب لشکر یزید نہیں مانا، آخری مناجات جو کی ہے پروردگار عالم سے، اس میں دیکھیے کہ جس کے تمام گھر والے مارے جا چکے ہوں، وہ خدا سے گفتگو کس طرح کر رہا ہے۔ اس شخص کو جا کر ٹٹولیے، دیکھیے یہ ہے کون۔ ایتھیزم اس وجہ سے نہیں پھیل رہا کہ توحید کا درس نہیں ملا۔ توحید تو میں نے بتایا، سائنس کے کسی بھی شعبے میں جائیے آپ کو توحید کا ثبوت مل جائے گا۔ فرد شہزہ والی توحید علوی توحید ہے، فاطمی توحید ہے، حسینی توحید ہے، اور وہ توحید ہے جو سید ساجدی نے دی، اور فرد شہزہ کی توحید زینبی توحید ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ بی بی، تمام مرد اس کے گھر کے مارے جا چکے ہیں، یہ بی بی کس بلبوتے پر اکیلی دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہے؟ کس چیز پر بھروسہ ہے اس کا؟ سوچئے کہاں سے جڑی ہوئی ہے یہ، اور کس بات پر اتنی سٹرگل کر رہی ہے؟ اس کے حواس اپنے مقام پر کہاں ہیں؟ جون آف آرک، فلورنس نائٹ انگل کو پڑھنے والے زینب کبریٰ کو بھی پڑھیں ذرا جا کر، توجہ کیجئے گا کہ ہے کیا شخصیت۔ صاحب بڑی عزت ہے ان کی، بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، سب کچھ اپنے مقام پر تاریخ میں موجود ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 18 اپنے عزیز ترین گھر والوں کے لاشیں دیکھیں اور اپنی بھاوجوں کو، بہنوں کو تسلی دے رہی ہے۔ جو بھی کربلا میں بنو ہاشم شہید ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق زینب کبریٰ کے ساتھ ہے، لیکن مجال ہے کہ اس بی بی کی زبان سے کوئی ایسا حرف آئے۔ خواتین کے جب گھر میں ایک بھی موت ہو جائے، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، شوہر کی، بھانجے کی، بھتیجے کی، اور اس کے بعد اس خاتون کا بڑا قلبی تعلق ہو، ایفیلیشن ہو، انکلینیشن ہو، ایک سینٹیمنٹس اس کے ساتھ تعلق ہو اور ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، انسان شدت غم کی وجہ سے بے ترتیب اور بے ڈھنگے جملے نکلتے ہیں، اللاجیکل جملے نکلتے ہیں۔ میں مذاق میں نہیں بتا رہا، میں ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ وہ کل آئے تھے، فلانی کھانا پسند تھا، بھائی وہ چلا گیا بندہ خدا، اس کی مغفرت کی دعا کرو، یہ کھانا پسند ہے، کیا مطلب؟ پریشر اتنا ہوتا ہے سائیکولوجیکل کہ جو زندہ بچ جاتے ہیں لواحقین، وہ تمام کے تمام ان اعمال اور افعال کو یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئے تھے، مجھے یہ گھڑی دلائی تھی انہوں نے، وہ گھڑی دلائی تھی، کیا بات کر، گھڑی، وہ چلا گیا بندہ خدا، گھڑی دلائی تھی۔ ارے آج آتے ان کے لیے کھانا پکایا تھا، میں نے گفٹ دینے کے لیے رکھا تھا، عید کا دن ہے، سوئیاں پسند تھی۔ یہ کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بندہ خدا مرحوم خدا کی بارگاہ میں، اور آپ یہ بات کریں عید پہ آتے تھے یہ کھلاتے تھے، غدیر پہ آتے تھے یہ کھلاتے تھے، فاقہ شکلی میں ساتھ جاتے تھے، ان کا فائدہ کیا؟ فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے، سائیکولوجیکل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان میموریز کو، اپنی ان تمام کی تمام یادداشتوں کو، ایک نوسٹالجیا کا حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہ بیچارہ کس طرح سے اپنی ایک ایفیلیشن کو، انکلینیشن کو، محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اور بری چیز نہیں ہے۔ اس بی بی کو دیکھیے کس مقام پر ہے، کس انداز سے خطبے دیے ہیں۔ ایک بیٹا نہیں مرا ہے، بیٹوں کی بات کیجئے 2 بیٹے گئے ہیں، بھائیوں کی بات کیجئے
7 या 8 भाई शहीद हुए जिनमें हुसैन जैसा भाई है। भतीजों की बात कीजिए, अली असगर से लेकर अली अकबर तक शहीद हुए हैं। और अबुल फजल अब्बास की बात कीजिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इस बीबी को यह कहा जाए कि गम की कैफियत नहीं थी, एफिलिएशन नहीं थी, अपने 18 महरमों से मोहब्बत नहीं थी। साहब मोहब्बत ऐसी थी कि तारीख गवाह है, लेकिन उसके बावजूद हुक्म इमाम की वजह से तौहीद उस मकाम पर है, इमामत से ताल्लुक उस मकाम पर है। खूब तवज्जो कीजिएगा कि इस बीबी ने अपने इमोशंस को इमामत की विजडम के ताबे किया है। ये खातून लाकर बताइए जो इतने खतरनाक, गंभीर, इतने प्रॉब्लमेटिक, इतने कैओस के अंदर सौरो और ग्रीफ, गम और अंधो, हुज्न और मलाल की इतनी शिद्दत है, उसके बावजूद ये बीबी अगर 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 अपने इमोशंस को जाहिर करे, सेंटिमेंट्स को जाहिर करे, रास्ते भर गिरिया करती रहे हुसैन पर, अब्बास पर, हक है इस बीबी को। लेकिन हुक्म इमाम है, जज्बात को फना कर दिया और हिकमत के साथ खुतबा बयान फरमाया। अगर ये बीवी बरार वाले कमरे से उठकर आती, ठंडा पानी शरबत होता, कनीज़े पंखा झल रही होती और बेहतरीन तरीके से मुंह पे पानी के छपाके ठंडे डाल के आई होती है बीबी, मुंह धोकर बड़ा फ्रेश होकर तरोताजगी के साथ, कोई भी मुकर्रिर हो, मैं जनाब जहान की बात नहीं कर रहा, तो समझ में आता साहब बड़ी अच्छी तकरीर की और कोई तबीयत खराब नहीं थी और बड़ा क्लाइमेट बड़ा अच्छा था, गर्मी थी तो एसी चल रहे थे, ठंडक थी तो हीटर चल रहा था, पानी रखा हुआ था, लोग मौलाना की तरफ देख रहे थे कि इशारा करें तो पानी दे दें, टिश्यू पेपर दे दें, पानी के टेम्परेचर नहीं गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, मौलाना सुकून से तकरीर करते रहे। साहब जरा आइए हजारों मील का सफर तय करके, झुलसती हुई धूप में, कभी फातिमा बिन्तुल हुसैन आगोश में है, कभी सकीना आगोश में है, कभी रुकैया आगोश में है, कभी सईद सज्जाद का ख्याल रख रही है, पानी आ रहा है तो पहले हुसैन के बच्चों को पिला रही हैं, अगर ताजियाने लग रहे हैं तो अपने आप को ढाल बना रही हैं, जल्लाद आगे बढ़ रहा है सईद सज्जाद को मारने के लिए, तो एक दफा सईद सज्जाद को अपनी आगोश में ले लिया कि खुदा की कसम तू कत्ल नहीं कर सकता, पहले मुझे कत्ल कर। कई मकामात पर इमाम को बचाया है, इमामत बचाती है कायनात को, ज़ैनब कुबरा ने इमामत को बचाया है। जनाब फरमा मौजूद हैं, जनाब रुबाब मौजूद हैं, फिजा भी हैं, घर से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिजा भी हैं, जनाब खदीजा जो कि अमीर मोमिनीन की बेटी है, और कई दुख्तरान अमीर मोमिनीन मौजूद हैं काफिले में करबला के। सईद शुहदा ने किसी से वसीयत नहीं की, जनाब ज़ैनब से वसीयत की। लोगों की समझ में नहीं आता, बात के वाकयात को देखकर समझ में आया, इमामत जानती है कि ज़ैनब की रूह कितनी ताकतवर है, इमामत जानती है कि कितना बोझ डाला जाए तो ज़ैनब कुबरा की रूह उस बोझ को बर्दाश्त कर लेगी। रसूल खुदा ने जो अमीर मोमिनीन पर बोझ डाला, देखो अली, अपने अल्फाज में समझा रहा हूं बच्चों को, दरवाजा जले सब्र करना, सैयदा के साथ वो मसाहिब में सब्र करना, मोहसिन शहीद हो सब्र करना, अली गर्दन में रस्सी डाली जाए सब्र करना, अली वो तमाम मजालिम हो शहजादी कौनैन के साथ सब्र करना। ये रसूल खुदा क्यों फरमा रहे हैं? जानते हैं कि रूह अली उस मकाम पर है कि कायनात तो छोड़ दीजिए, आलम वजूद का बोझ अली के शाने उठा सकते हैं, लिहाजा वसीयत कर रहे हैं किससे? जनाब अमीर मोमिनीन से। आप समझते हो हमा शुमा के बस की बात है उन मजालिम को बर्दाश्त करना? लिहाजा ये है शख्सियत आपकी आकाजादी की। और क्या है इस आकाजादी की फजीलत? आज की सोसाइटी में, इस सोसाइटी में जहां बैठे हैं, प्रेजेंटेबल है बीबी ज़ैनब की शख्सियत, और आपका सर फख्र से उठेगा, शर्म से झुकेगा नहीं। नबूवत की आगोश में पली है, लोग कहें भाई कौन शख्स तुम्हारा नबी था क्या? कहिए नबी को छोड़ो, भाई तुम्हारा कुरान में यह, कुरान को छोड़ो, नबी को छोड़ो, नबी की नवासी को पढ़ो, फिर बात करना नबी के बारे में। एथियस्ट होना है, हो जाओ मियां, खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना संवार सकते। अमीर मोमिनीन कशकोल लेके नहीं खड़े उधर बेगिंग बोल के बाबा तुम लोग एथियस्ट नहीं हो, मोनोथियस्ट बन जाओ, खुदा को कबूल कर लो। ये आपको जरूरत है, पहले अली इब्न अबी तालिब की जात के फिल्टर से गुजरो, फिर उसके बाद हुसैन इब्न अली की जात के फिल्टर से गुजरो, सैयद सज्जाद की सीरत से गुजरो, उसके बाद जनाब ज़ैनब की सीरत से गुजरो। इन तीनों चीजों को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन फिल्टर्स को गुजार लो कि भाई हमें अली में कोई तौहीद नजर नहीं आई, हमें सैयदा को तौहीद नजर नहीं, हुसैन इब्न अली में तौहीद का कोई शायबा नजर नहीं आया, हमें ज़ैनब कुबरा की शख्सियत मुतासिर नहीं कर सकी। जब ये कहो तो फिर एथियस्ट हो जाना, और ना इनको बताइए ये सब बातें, मियाँ ये तौहीद वहीद धरी की धरी रह जाएगी, साइंस साबित कर सकती है खुदा को। जो कह रहा है मैं एथियस्ट हूं, वो ये नहीं कह रहा मैं एथियस्ट हूं, वो ये कहना चाह रहा है मैं साइंस मुझे नहीं आती। वो कहता है बायोलॉजी को नहीं मानता, वो कहता है मैं जियोलॉजी को नहीं मानता, वो कहता है मैं बॉटनी को नहीं मानता, कॉस्मोफिजिक्स को नहीं मानता, गैलेक्सी की स्टडी जो उसको नहीं मानता, ब्लैक होल्स के जो एनालिसिस है उसको नहीं मानता। वो ये कहता है मैं साइंस को नहीं मानता, मैं एथियस्ट हूं। ऐसे शख्स से बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उससे जो मुताला करने के बाद कहे मैं एथियस्ट हूं। और भी जो चार जो फाइनल फिल्टर्स है ना साहब,
ان کو گزر کے دکھائیے تو پھر پتہ لگے گا. آپ ایئرپورٹ پہ گئے, آپ نے کہا صاحب ورنہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے نہیں تو یہ بھی چیز رکھی ہوئی ہے سامان میں, وہ ہینڈ کیری میں رکھا ہوا ہے, یہ جیب میں ڈالا ہوا ہے, تو میں کہوں دیکھیے بات سنیے, آخری جو اسکیننگ ہے نا وہاں سے گزریے گا تب کہیے گا کہ جہاز میں لے آیا. آپ جائیے اور کہیے جناب زینب میں ملحد دہریہ ایتھیسٹ ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے فلٹر تو کروائیے زینب کبریٰ کے خیالات کی روشنی میں, افکار کی روشنی میں اپنے خیالات کو گزاریے تو صحیح. یہ ہے زینب کبریٰ, پڑھیے بتائیے کہ سلسلہ چل کہاں سے رہا ہے. لہٰذا اب وہ میں ایک جملہ کہوں ابھی ذہن میں آیا ہے, میں شروع سے سوچ رہا تھا لیکن مجھے نہیں لگا کہ کہاں موضوع کے حساب سے میں اس کو مناسبت ہو, ایک ریلیونس ہو, لیکن بہرحال مولانا یہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو جین زی ہے وہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے. دیکھیے قرآن نے قیامت تک کے لیے بشر کو, ہیومینٹی کو, ہیومن بینگ کو, انسان کو مخاطب کیا ہے. اور قرآن کی خوبی یہ ہے کہ میں کافر ہو, ملحد ہو, دہری ہو, چائنیز بولتے ہو, انگلش بولتے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, تمہارے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے, تفکر ہے کہ نہیں ہے, فریم تھاٹ پروسیس ہے تمہارے پاس کہ نہیں ہے, عقل ہے کہ نہیں ہے. یہ تم بتاؤ کہ تمہاری آنکھ پہ جب پتھر آتا ہے تو اچانک آنکھ خود بخود آنکھ بند ہو جاتی ہے, ہاتھ آنکھ پہ آتا ہے, کس نے سکھایا؟ یہ تم بتاؤ کہ کس طرح سے تمام کی تمام چیزیں. اب ہیومن جو پیتھولوجی ہے اور ہیومن جو آرگنز ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, آپ سب جانتے ہیں بہتر, وقت ضائع ہوگا. لہٰذا انسان سے خدا کیا کہہ رہا ہے, خدا انسان سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہ افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا تتفکرون. زمین آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو دیکھو, زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, کس طرح سے ہم نے بتایا سمندر کو نہیں دیکھتے. پروردگار عالم نے 1400 برس پہلے پولینیشن بتایا, وہ ارسلنا الریاح لواقحا, ہم نے ہوائیں چلائی تاکہ درخت اگا سکیں. بشر سوچتا تھا 2000 سال پہلے کا یہ ہواؤں کے ذریعے پودے اور درخت اور پلانٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ صاحب ایسے ہوتا ہے کہ جو بیچ پڑے ہوتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور مشرق سے مغرب کی طرف لاتی ہیں, ناردرن آسٹریلیا سے سدرن پارٹ میں لے کر آتی ہیں, اس ٹیریٹری سے اس ٹیریٹری میں وہ بیج جا کر گرتے ہیں, خدا بارش بھیجتا ہے, وہاں پہ وہ درخت اگ جاتا ہے. جو ناردرن سائڈ پہ تھا یہ ساؤتھ میں کیسے اگ گیا, یہ فلاں ٹیریٹری میں تھا یہ یہاں کیسے اگ گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, جین زی اپنی ریالٹی کو ڈھونڈے. افلا تتفکرون میں, افلا تعقلون میں, افلا تبصرون میں, اولم یتفکروا, یہ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ انسان آپ جین زی ہیں, جین الفا ہیں, جین بیٹا ہیں, گاما ہیں, تھیٹا ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ انسان ہیں. انسان سے مخاطب ہے قرآن. علی ابن ابی طالب انسان سے مخاطب ہے. انسان کی بنیاد کیا؟ اصول کافی میں فرمایا پانچویں امام نے کہ دعامت الانسان العقل. کسی بھی جنریشن سے ہو, تمہاری عقل کیسی ہے؟ تمہاری عقل کا سپورٹنگ پلر تمہاری عقل ہے. انالیسس کیسے کرتے ہو چیزوں کو, پھر اس کے بعد کرو. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے. اب یہاں ہم کہیں اور چلے گئے تو میری درخواست ہے کہ تفکر کی عادت ڈالیں, تعقل کی عادت ڈالیں. یہ بچہ جب اسکول سے آئے, یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی ہیں ہماری, یہ بچے جب یونیورسٹی سے آئیں, میز پہ ٹیبل پہ لنچ لگاؤ یا ڈنر لگاؤ, بہترین چھری کانٹے, فورک, پلیٹ, اسپون, ٹیشو پیپر, سیلیڈ, سالن, سب کچھ بہترین ٹیمپریچر کے ساتھ. یہ بچہ آئے کہے کہ ڈھونڈے ماں کو, ماں گھر میں نہیں ہے, باپ کو ڈھونڈے, باپ گھر میں نہیں ہے. پوری ٹیبل ویل مینجڈ, ویل آرگنائزڈ, اور اروما جو کھانے کا آ رہا ہے, ٹیمپریچر بھی بڑا زبردست کہ اگر میں کھاؤں تو نہ منہ جلے اور نہ اتنا ٹھنڈا کہ بد مزہ لگے. یہ ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہوا ہے. یہ سب کی کیا سلسلہ ہے؟ میں گھر میں ڈھونڈوں, نہ مجھے ماں دکھے, نہ باپ, نہ بڑی بہن, نہ بڑا بھائی, گھر خالی پورا. میں کہوں گھر کا کھانا, میں کھانے لگوں, بڑا بہترین ٹیمپریچر, بڑا بالکل فریش فوڈ. گھنٹی بجے, ماں باپ آئیں, بڑی بہن بڑے بھائی آئیں, بھائی یہ کھانا بڑا کس نے پکایا ہے؟ ماں کہے بیٹا دیکھو چھت پھٹی اور پلیٹیں ٹنا ٹنا کے گری, کٹلری کی کلنگنگ ہوئی, اور یہ فورک ایسے گرا کہ خود پہلے ٹیشو آیا پھٹا رول سے اور باکس سے, اور یوں رکھ دیا, اور یہ آیا اور اوپر سے ٹماٹر گرے کٹ کے, اور سیلیڈ بن گئی. اور یہ بچہ کہے گا کہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے. تو ایسے ایتھیسٹ بچوں سے کہوں گا کہ تم نے دنیا والوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے. سب آپ کی ڈائننگ ٹیبل, لنچ کی ٹیبل سیٹ نہیں ہو سکتی خود بخود. لہٰذا پروردگار عالم, دیکھیے مولانا وہ خدا کو ہم اس سے نہیں مانتے کہ دنیا میں بڑی انجسٹس ہے, وہ سیکنڈری لیول کے ایشو ہیں. بھائی ایگنوسٹک بن جاؤ, اگر ایتھیسٹ نہیں بننا چاہ رہے تم, مونوتھیسٹ نہیں بن رہے, ایگنوسٹک بن جاؤ کم از کم. یہ خدا ایسا ہے. دیکھیں مولانا وہ حج پہ جاتے ہیں تو یہ دین بڑا, کس نے کہا حج پہ جائیے؟ مت جائیے حج پہ, احسان مت کیجیے خدا پر, امام حسین پر, چھوڑ دیجیے آپ. کسی نے مولانا وہ زیارت پہ جاتے ہیں, مت جائیے زیارت پہ, بہت رش ہے پہلے, آپ کی ضرورت نہیں ہے جانے کی. آپ اپنے گھر میں رہیے سکون سے, کول اینڈ کام, بالکل اسٹے ایٹ یور ہوم, کوئی پرابلم نہیں ہے جانے, کوئی آپ کو انویٹیشن کارڈ نہیں بھیج رہا. یہ جو بیچارے دیوان گان حسین, ان کو انویٹیشن آیا ہے کیا؟ تب جا رہے ہیں.
آپ بات کیجئے خدا پر رک کر، ادھر ادھر ٹو اینڈ فرو مومنٹ جمبل وے میں مت کیجئے. اگر بات ہو رہی ہے توحید پہ تو توحید پہ رک کے بات کیجئے. نماز غلط ہے چلیے غلط ہے، روزہ غلط ہے پورا دین غلط ہے، ابھی بات ہو رہی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پر، ایگزسٹنس آف اللہ پر، اس پر رک کے بات کیجئے. لہذا آپ اس کو نہیں مانتے کہ ٹیبل سیٹ ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب گیلیکسیز، انٹر مولیکولر جو اٹریکشن فورس ہے اس سے لے کر گیلیکسیز میں جو سیارے اور اسٹارز ہیں ان کے درمیان جو گریوٹی کی ایک فورس ہے جو خود بخود یہ کیسے آ گئی؟ توحید کے دلائل جا وجہ بکھ رہے ہیں. اب امیر مومن فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو چربی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہڈی کے ذریعے سنتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرب کا کوئی بدو گفتگو کر رہا ہے؟ مکے کا کوئی اٹھائی گیرا، مدینہ کا کوئی اچکا گفتگو کر رہا ہے؟ یہ مدینہ کے بچوں کے لیے مگرز ہیں یا ڈیکوئٹس ہیں مدینہ کے جو گفتگو کر رہے ہیں؟ کچھ جاہل بدو نہ علی ابن ابی طالب ہے. نہج البلاغہ پڑھیے جا کر، فرما رہے ہیں تم سوچو تو صحیح، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ پیس آف فلیش جو ہے، اگر تمہیں فرینچ آتی ہے فرینچ بولنے لگو. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آواز نکل کیسے رہی ہے زبان سے؟ کس طرح سے دماغ کو پڑھتی ہے زبان؟ کہاں پر ہے وہ سینسر؟ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ الفاظ آ کہاں سے رہے میرے ذہن میں؟ امین نے فرمایا دور مت جاؤ چاند ستارے، تمہارے منہ کے اندر توحید کی دلیل ہے. ہڈی سنتا ہے یسمعو بعظم. امیر المومنین ہے صاحب، امیر المومنین ہے. جوش کے بغیر چپ رہو جبریل، علی بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ گناہ جوش کے سر جائے گا، میرا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو برا بھلا کہنا ہو مرحوم کو کہیے گا، جوش کو رحمت اللہ علیہ، تو میں اس گناہ میں ان کے شریک نہیں ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ امیر المومنین کی بلاغت و فصاحت ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو. یہ علی ابن ابی طالب کی جو نالج تھی ہیومن ایناٹومی کی، یہ کیسے پتا کہ ایک ہڈی ہے جس کے ذریعے انسان سنتا ہے؟ یہ لوگ یہ قبول نہیں کر رہے کہ مور کے بارے میں امین من کو کیسے پتا. بہرحال گفتگو جناب زینب سے پھیلتی جا رہی ہے، مجھے جلدی سے آنے دیجیے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو مودت ائمہ کے ذریعے توحید تک لے کے جائیے. جب آپ اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں، A+B کا ہول اسکوائر اوپن کرنا نہیں سکھا رہے، سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از ایکول ٹو 1 نہیں سکھا رہے کہ برا بھلا کہتا رہے، پیتھاگورس کو نعوذ باللہ ابیوزو لینگویج یوز کرتا رہے، میتھمیٹیشین کے لیے گالیاں دیتا رہے، لیکن ایکویشن تو سیکھنی ہے. آپ سکھا رہے ہیں وہ توحید جو امیر مومنین سے جڑی ہوئی ہے. دعائے صبا کو جا کر پڑھیے، دعائے عرفہ کو جا کر پڑھیے، دعائے افتتاح دیکھیے، جا کر دیکھیے کہ علی بن ابی طالب ائمہ معصومین کس طرح سے توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح سے چاند کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، سورج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. علوم اہل بیت پر لائیے. یہ توحید زیادہ مت کیجیے. ائمہ کے بغیر کی توحید ابلیسیت ہے، توحید نہیں ہے. ورنہ ابلیس کے پاس مجھ سے اور آپ سے زیادہ علم تھا. ابھی آدم زمین پر نہیں آئے تھے. ابلیس جانتا ہے کہ خدا انسانوں کو خلق کرے گا، انبیاء کو بھیجے گا، صراط مستقیم کو خلق کرے گا، لوگوں کو حکم دے گا صراط مستقیم پر آؤ. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ریا دکھاوے کی بنیاد پر عمل کریں گے، کچھ خلوص کے ساتھ عمل کریں گے. ابلیس بہت بڑا عالم الغیب ہے. یہ لوگ رسول خدا کو نہیں مان رہے عالم الغیب. ابلیس وہاں پر خدا کو غضبناک کر کے عالم الغیب ہے. رسول خدا رحمت للعالمین ہو کر عالم الغیب نہیں ہے. اب اس لطیفے کو کیا کیجئے گا آپ؟ لہذا خدا فرما رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اگر آپ ایک ان نون ڈیسٹینیشن کے بارے میں مجھ سے بات کیجئے، دیکھیے مولانا آپ پرت تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے پتہ نہیں پرت ہے کیا، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے. میں کہوں مجھے جاننا بھی، ارے مولانا آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے پتہ ہونا چاہیے تب آپ بات کریں گے. خدا بھی جانتا ہے خدا کے خالص بندے کون ہیں. ابلیس بھی جانتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور پھر خدا شیطان نے جب جواب دیا، فرمایا پروردگار دیکھ سب کو بہگاؤں گا مگر وہ تیرے بندے جو خالص ہوں گے. خلوص اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک عبادت کی معرفت نہ ہو. عبادت خالص اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ نہ پتا ہو کہ کچھ بندے دکھاوے کی عبادت کریں گے. ابھی دنیا بنی نہیں ہے، آدم زمین پر نہیں گئے، رسالت کا تسلسل شروع نہیں ہوا. ابلیس جانتا ہے کہ عبادتیں کیسی ہوں گی، مشرک کیسے ہوں گے، کافر کیسے ہوں گے، ریا کیسی ہوگی، صراط مستقیم کہاں پر ہوگا. ائمہ کے بغیر توحید چاہیے، بسم اللہ، جناب ابلیس موجود ہیں، جائیے ائمہ سے جڑ کر توحید ہے. جس میں سے
وہ توحید لیجئے جس میں سے خوشبو علی ابن ابی طالب آئے، وہ توحید لیجئے جس میں خوشبو حسین ابن علی آئے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہذا اس توحید کی وارث ہیں جناب زینب. ثبوت کربلا کے واقعات پڑھیے جا کر.